اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب سورت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے خبر بتلانے والے، اے انفارم کرنے والے، اے نبی، اتق اللہ، خود کو اپنے پالنے والے کے آگے جو تیرا اللہ ہے اس کے آگے خود کو سرنڈر کر دے۔ متقی کا مطلب ڈرنے سے مراد ناٹ سم تھنگ ہارر، تقی کا مطلب یہ ہوتا ہے پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ بچنا، کہ جس چیز سے کہا گیا ہے وہ نہیں کرنی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قسم نہیں توڑنی، جو قسم توڑے گا تو اس کو پھر قسم توڑنے سے منع کیا گیا۔ تو جو قسم توڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں نے تم پہ صیام لکھے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچو، کہ تمہیں پھر روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ایز اے پینلٹی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے امر کی سزا جو حرم میں شکار کرے گا۔ تو متقی کا جو مطلب ہی یہاں پہ آ رہا ہے کہ جس یہ ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی، خود کو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی آواز نہیں سن رہے، وہ اللہ کی آواز نہیں سن رہے، ان پر وحی ہو رہی ہے، جو وحی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم۔ لوگوں نے کہہ دیا یہ ایک بہت عالی مرتبہ شان فرشتے کا کلام، ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ کیوں؟ ان کو رسول ایز اے شخصیت لے رہے ہیں۔ انہ لقول، بے شک یہ جو بات ہے، انہ لقول رسول کریم، نہایت عمدہ بھیجی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ جو تیری طرف وحی ہو رہی ہے، جو اللہ کا رسول ہے، خود کو اس کے آگے اس کا تابع کر۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے سرے سے انکار کر دی، وہ کافر ہیں۔ منافق کون ہے؟ جس نے مانا اور پھر انکار کیا۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کافر وہ جو مان ہی نہیں رہا، منافق وہ جو بول رہا ہے ہاں ہونا چاہیے مگر کرنے کی باری میں وہ عامل الصالحات جو نہیں کرتا، وہ منافق ہے۔ اور منافق جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جہنم میں سب سے نیچے کیٹیگری میں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اور منافقین کی بات مت مان۔ تو پھر کس کی بات مان؟ اتق اللہ، اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر۔ تو اللہ کی تو آواز نہیں سن سکتے وہ، اللہ تو ان کی طرف کیا کر رہا ہے؟ اللہ ان کی طرف وحی بھیج رہا ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ وہی کہ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس کی فارم کیا ہے؟ بلسان عربی مبین۔ تعالیٰ کہہ رہا خود کو اس کے آگے تو سرنڈر کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت فرمائی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اتق اللہ کا مطلب کہ قرآن جب صرف تم پوری دنیا کو چھوڑ دو گے نا اور صرف اس طرف لے آؤ گے، مجھ میں ہزار تو کم ہے، بہت خامیاں ہیں، مگر جس پیٹرن کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا ہے اس پیٹرن کو فالو کرو، کہ اتق اللہ کو آگے ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ واتبع، پیروی کر، ما یوحی الیک من ربک، جو وحی کی گئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے۔ آ گئی نا اس کے ساتھ یہ بات، واتبع، پیچھے چل، پیروی کر، ما یوحی الیک من ربک، جو ڈالا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے۔ اب کیا ڈالا گیا؟ منافق اور کافروں کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ ان سے پہلے اب ڈالا کیا گیا ہے؟ جو لوگ حدیث کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے بات کریں کہ بھائی مطلب یہ قرآن کو تو حدیث نہیں کر رہے ہیں، بولیں گے نہیں قرآن حدیث نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافق اور کافر کی پیروی نہ کر، تو پھر کس کی پیروی کر؟ واتبع، پیروی کر، ما یوحی الیک من ربک، جو ڈالا گیا تیری طرف تیرے پالنے والے کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی بڑی ہے، تو کہو اللہ کی، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے بیچ تمہارے اور میرے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ ڈالا گیا ہے میری طرف یہ قرآن
تاکہ میں کس مقصد کی لتنذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں، تو کہ وارن کروں، ڈرانے سناؤں کہ جہنم ہوگی اور جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی. لتنذرکم بہ، not other than Quran, within the Quran. بہی. ان کو بولو اب آپ اور لے آؤ، پانی میں دھانی مارنے کی ضرورت نہیں. آپ بولو کہ نہیں آپ بولے کہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یعنی اس کے علاوہ جو ہے، ایک تو وہ ہے جو اس کو مانتے نہیں ہے، وہ کافر ہو گئے جو اس کو مانتے نہیں، جو اس کو مانتے نہیں ہے. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں مگر عملاً میں وہ کہتے ہیں نہیں اور بھی ہے، انکار، وہ منافق ہو گئے. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں مان. یہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کہہ رہا ہے، کسی کا جو اس قرآن سے پڑھ کے خبر سنانے والا ہے، بتانے والا ہے، جو بتانے والا ہے کہ یہ بات کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کرو، جو رسول ہے اس کی پیروی کرو. سورہ احزاب جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اس میں نبی اور رسول کی جو شخصیت ہے، آپ کو اس کو ایک شخصیت ایک ہی ہے، پر جو اس میں جو رسول ہے اس کی جو روحانی شخصیت ہے، اور جو نبی جو ہے وہ بشر جو ہے، جسمانی جو ہے، وہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا، یہ مسئلہ کیا ہے. وہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے تمہارے لیے وہی ہے اللہ کا رسول فزیکلی. اور رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تم کو بلا رہا تھا. مگر جب عبارت میں ایک بات رسول کی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہاں اب تنزیل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. اب جو بات آ رہی ہے وہ انہ لقول رسول کریم ہے، وہ خود کی بات نہیں ہے. وہ خاموش تھے کہ ان کے گھر میں لوگ آ گئے، وہ خاموش تو انہیں نہیں کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے چلے جائیں، مگر وہ ان کو یہ بات بری لگ رہی تھی. فیستحیی، وہ شرما رہا تھا تم سے، اللہ نہیں شرما رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے نہیں کہا کہ جب تم آؤ نبی کے گھر میں تو کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، یا ایسی حالت میں نہ ہو کہ کھانا پکنے کا انتظار کیا جائے. اور نہ جو ان لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ ملائکہ آ کے لوگوں کو بولے کہ بھائی چلے جاؤ. ان پر اللہ کی طرف سے تنزیل ہوئی ہے. اب وہ جب بول رہے ہیں تو انہ لقول رسول کریم. پہلے وہ نہیں بول رہے تھے، اب بولنے کے لیے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مجبور. اب بولنے کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ وہ مجبور جس پر زبر کیا جائے، زبردستی. اب جو لفظ آیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جبریل، اللہ کی طاقت، جبر، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ نہیں، وہ تم سے شرما رہے تھے. وہ جو ان کی ذات ہے، ان کی جو اخلاق ہیں، وہ بہت سپریم ہیں جو اللہ نے رکھے. کہ تم بہت سارے لوگ ان کے گھروں میں چلے گئے ہو اور کھانا کھانے کے لیے گئے ہو، اور ایسی حالت میں چلو گئے ہو کہ کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہو. بندہ بولے کہ شاید یہ ہوا ہی نہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ تمہارا یہ کام نبی کو ایذا دیتا ہے، وہ تم سے شرماتا ہے، اللہ نہیں شرما رہا. زبان انہی کی استعمال ہوئی کہ وہ نارمل جو لوگوں کے ساتھ، اب وہ لوگ بولیں گے یہ وہی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. اب وہ نارمل جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور جب قرآن آیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا تو اللہ کی طرف سے آیا. وَاتَّبِعْ، پیچھے پیچھے چل، مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بے شک تم بہت سارے لوگ جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے. تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو اوپر اللہ کے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، توکل جس پہ کرو گے وہ وکیل بھی کرو گے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں توکل کرنے کے لیے کافی ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل لینے کے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ کو اپنا کارساز بناؤ. ما جعل اللہ، نہیں ٹھہرایا اللہ نے، لرجل، واسطے کسی مرد کے، من کلبین. اب رجل لوگوں کو، اس میں رجل جب نساء کے ساتھ آئے گا تو وہ مرد ہوتا ہے. جب اکیلے میں آ رہا ہے، جیسے مر لفظ آتا ہے کہ وہ نفس کے لیے آ رہا ہے، آدمی کے لیے آ رہا ہے، اس سے مرد بھی آ گیا عورت بھی آ گیا. کیا کسی عورت کے سینے میں دو دل بنائے ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من کلبین فی جوف، فی جوف. جوف کس کو کہتے ہیں؟ جوف کیویٹی کو کہتے ہیں.
کہ اس نے کسی شکل کے اندر 2 برین نہیں بنائے کہ جس کو کھڑا کرے وہ، کہ اس نے اللہ کا رسول کھڑا کر دیا، نبی کھڑا کر دیا، اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت آ رہی ہے اور وہ لوگوں کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور اسی وقت سائملٹینیسلی اسی وقت وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ دوسروں کی بھی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو میں نے کھڑا کیا ہے، ما جعل اللہ، جو میں نے کھڑا کیا، ما جعل اللہ لرجل، جو اپوائنٹ کیا، من قلبین فی جوف، 2 اس کے جوف کھوپڑی نہیں بنائی کہ 2 طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے والا ہو۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں ٹھہرایا تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ تمہاری بیویاں، تظاہرون، جن کو تم اظہار کرو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل، اور نہیں ٹھہرایا، ادعیاکم، جن کو تم پکارتے ہو، ابناکم، تمہارا بیٹا، کہ جن کو تم بول دو بیٹا، تعالیٰ کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یہاں بڑا بھائی چھوٹی بہن کو بیٹا بول رہے، اپنی کیوں بول رہے؟ وہ جہالت میں بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرنے والا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹی بہن کو 15 سال بڑا ہے، بیٹا بول رہا ہے، کیونکہ بڑا بھائی ہے، اوے بیٹا ادھر آؤ، تم بیٹے ہو اس کے، اپنی ماں کے شوہر ہو۔ دیکھو، ماں اور بیوی، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن سے تم اظہار کرتے ہو ماں کا، ان کو تمہاری بیویوں کو ماں نہیں بنایا۔ بیٹے کو اپنے بھائی کو بیٹا بول، بیٹا ادھر آؤ، اس کی ماں تمہاری بیوی ہے۔ یہ ڈکٹیٹ نہیں کرایا گیا قرآن، یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے جو تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بول رہے ہیں بیٹا، وہ گلی میں بچہ آ رہا ہے، ادھر آؤ بیٹا۔ اور کچھ لوگ اس کو بڑا بھی سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، کوئی 10th میں پڑھتا ہے، داڑھی مونچھ آ گئی ہے، تو 6th کلاس کے بچے کو بولا ہے بیٹا ادھر آؤ۔ اب وہ لوگ بنیں گے ٹیچر تو پھر بول سکتے ہیں نا وہ تو روحانی باپ ہے۔ بھائی یہ ٹیچر فیچر سارا کچھ تم لوگوں نے خود فیچرز بنائے ہیں، یہ سارے فیچرز خود بنائے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تمہارے منہوں کی باتیں۔ واللہ، اور جو اللہ ہے، یقول الحق، وہ سچی بات کہتا ہے، وہو یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، السبیل، رستے کی۔ اب کیا تعلیم تمہیں دے رہا ہے؟ ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، واسطے ان کے باپوں کے، هو اقسط عند اللہ، کہ مطلب ان کو اپنا بیٹا نہ بناؤ، اپنا بیٹا کر کے ان کو نہ بلاؤ، ان کو بلاؤ واسطے ان کے اپنے باپوں کے۔ هو اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ فی الدین، لاء میں، قانون میں۔ وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح، اور تمہارے پر اس میں گناہ نہیں۔ اب دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے، ولا جناح، ولیس علیکم جناح، اس پہ تمہارے گناہ نہیں ہیں، فیما اخطأتم بہ، جو اس معاملے میں تم سے جو خطا ہو جائے، کہ غلطی سے کسی کو بیٹا بول دیا، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن، ما تعمدت قلوبکم، جو تم بالکل ارادتاً کسی کو بولو گے، اپنا سوچ کے، قلوبکم، سوچ کے کہ اس کو میں نے بیٹا کر کے بلانا ہے، میں 10th میں ہوں، یہ 6 میں، میرا قد تھوڑا نکل گیا، ادھر آ بیٹا، جب تھوڑے پیسوں والا ہو گیا تو بیٹا بول۔ ابھی میں جاب کرتا ہوں، وہاں پر وہ ایک مینیجر ہے، میرے ہی ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹا ہو، وہ میرے کو بلا رہا ہے، جی بیٹا
میری چٹی داڑھی ہو گئی تو مجھے بیٹا بول رہا ہے یار. تو وہ پاگل نہیں ہے، وہ سوچ کے تَأَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وہ اپنے دماغ سے سوچ کے بتاتا ہے، اپنے دماغ سے سوچ کے بتاتا ہے. تو جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے نا، ان کی دو سوچ کے نہیں ہے. اب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں قول اور فعل میں تضاد کس کے ہوتا ہے؟ تمہیں نیتا بنا دیا جائے اپنی جگہ کا، اب تم ایک منشور لے کر آ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں سڑکیں بناؤں گا، میں نہریں بناؤں گا، میں نلکے لگواؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. اب جب باری آئی کرنے کی، تم نے وہ کال کیا تھا، فعلاً باری ہے تو میں اپنا بینک بھرنا شروع کر دیا. دوہری شخصیت کے مالک ہو، دوہری سوچ کے مالک ہو. جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی سوچ ڈبل نہیں ہوتی، اس کی سوچ ڈبل نہیں ہوتی. وہ چن کے کھڑا کرتا ہے. وہ منافقوں کی، کافروں کی پیروی نہیں کرے گا، وہ اس چیز کی پیروی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی ہے. اب بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو جو اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو بیٹا کہہ کے، وہ تمہارے منہ کی باتیں میں تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف ہے. اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. اگر تم سے غلطی سے ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کرو گے، بالکل سوچ کے مائنڈ میں رکھ کے. قلوبکم، اب نے کہا تیرے مائنڈ میں یہی تھا، تو نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، تو نے پہلے سے سوچا، تیرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا. تو کہاں چل رہا تھا ایکچولی؟ ناٹ ان ہارٹ، ان ہر برین، اس کے مائنڈ میں چل رہا تھا. ان سارے کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ دھڑکنا بند ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں چلتا رہے، مگر جب یہ دھڑکنا چلتا رہے کچھ ٹائم تک چلتا رہے جیسے وہ، مگر جب تک وہ ہے باڈی جو ہے، تو باڈی جو ہے جو سارا پرفارم کر رہی ہے، وہ ڈیو ٹو دی سرکولیشن آف بلڈ ہے نا. وہ سرکولیشن بلڈ ختم ہو جائے گی، وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہاں اندر سے ہو رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. النبی، جو نبی ہے، اولا بالمؤمنین، وہ جو ماننے والے ہیں، جو اس کی بات ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ہے، ان کا ساتھی ہے. من انفسہم، وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی جو بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ان کی مائیں ہیں. اولا کا جو مطلب ہے نا، یہ لفظ آ جاتا ہے اول سے، قریب، پریورٹی، کہ اب ہم سب مومن ہیں، جو ہمارے اپنے نفس ہیں، جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بچے، میرا خود کا نفس، ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نبی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے زیادہ جو نبی ہے وہ جو ہے قریب ہے، اولا. وَأَزْوَاجُهُ، اور وہ جو نبی کی بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ان مومنوں کی جو اس کی بات مانتے ہیں، ان کی وہ مائیں ہیں. ان کی وہ کیا ہیں؟ مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رحم والے ہیں، بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے، اولا ہوئی پریورٹی، قریب ہیں، حقدار ہیں. من المؤمنین، ماننے والوں سے، والمہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، الا، مگر یہ، ان تفعلوا، کہ تم کرو، الی اولیاءکم معروفا، اپنے جو تمہارے دوست ہیں، اولیاءکم معروفا، جو بھی حسن سلوک. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات جو ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا،
جب ہم نے لیا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کوئی بات کھول کے کلیئر کر کے بتا دی کہ سب سے پہلے، اب کہ تم مومن لوگ ہو، سب سے پہلے تمہاری اپنی جان ہے نا، تمہاری اپنی جانوں سے پہلے کون ہے؟ نبی. اور جو اولو الارحام ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں. اللہ کی کتاب میں من المؤمنین، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم والے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پکڑا، جب ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا میثاق، کیونکہ ان کا جو نبی بنایا ہے ہر عہدے کا ایک عہد ہوتا ہے کہ ان کو نبی بنایا ہے، اب اس سے وہ میثاق لے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نبی بنایا ہے تو اب تم نے میثاق بھی دینا ہے. میثاقہم، اب وہ بتا رہا ہے کن سے لیا ہے میں نے. اب اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف ان سے لیا ہے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان سے لیا. ہاں مگر اس کو سمجھو، اس کو سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو میں تم کو دوں کتاب، احکامات. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیین کی بات کہہ رہا ہے، جمع میں کہہ رہا ہے، نبیین جمع میں کہہ رہا ہے. ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، سنگولر. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. لوگوں نے اب کیا کر دیا؟ جہاں نبی اور رسول کو گٹ مٹ کر دیا کہ ایک نبی موجود ہے، دوسرا نبی آ گیا تو اس کے اوپر ایمان لے اور اس کی تصدیق کر دے. تو جہاں اللہ جن نبیوں کی نام دے رہا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں محمد علیہ السلام آئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام آئے؟ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، نبیین پہ غور کریں، نبیین، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنگولر ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کو میرے اوپر بھاری عہد لیتے ہو کہ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. یہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا. محمد جو اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس صورت میں کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، نہیں کہہ رہا خاتم النبی، نہیں کہہ رہا. خاتم النبی اگر کہا جاتا ہوتا تو اس میں ہم سمجھ لیتے کہ یہ ختم شاید اردو والا ختم ہے کہ ختم ہو گیا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور آئے گا. لوگوں نے اس چیز کو منظر کشی ختم کر دیتے ہیں، جو ایکچوئل جو بات کی جا رہی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ ایک اللہ کا رسول ہے جو تمام نبیوں کے اوپر خاتم النبیین ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرے. کیا کرے گا وہ رسول؟ آ کے تصدیق کرے گا. تصدیق کس چیز سے کرتے ہو؟ سیل سے، مہر لگاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ابا احد من رجالکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اگر یہ ابا احد من رجال، یہاں رجال ایز اے میل کی بات نہیں آ رہی ہے. اگر میل کی آتی تو وہ کہتا ولیکن
آباء نساءکم کہہ دیتا کہ تمہارے وہ عورتوں کے باپ ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول، وہ اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے، ولکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. وخاتم النبیین، جتنے بھی نبی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان پہ مہر لگانے والا ہے، مصدق ہے اس کا. یہی ہے وہ، یہی ہے وہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے رسول تصدیق کریں. وہ ہر نبی کے لیے، نوح کو بھی کہا کہ آئے گا تو اس نے تصدیق کی تو اس نے اس کے پر ایمان لانا ہے. اب کس کس کی بات کی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جو ہم نے تیرے لیے حلال کیا، یعنی تو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم نے تیرے کو کتاب اور احکامات دیے ہیں، تو کیوں کسی کے کہنے پر وہ مسٹیک کرے؟ یا ایھا النبی لما تحرم، تو کیوں حرام کرے؟ لما تحرم ما جو ہم نے حلال کیا، وہ حلال کہاں کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. رسول آ گیا، اس نے اس کی تصدیق کر دی، وہ اس کو مانے گا، ایکسیپٹ کرے گا، بیان کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب وہ کیا ہے، اس کی کیا فارم ہے، وہ کس شکل میں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہے، وہ اس کو تم نہیں پہنچ سکتے. کہ وہ پریشان تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرماتا ہے، اور یہ ایذا ملتا ہے، اس سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ تم اتنے سارے لوگ ہو، ایمان والے ہو، ان کے گھر میں پہنچ گئے ہو کھانا کھانے کے لیے، اور ابھی کھانا پکا نہیں ہے، اور ان کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ بول نہیں رہے، شرما رہے ہیں کہ غلطی نہ ہو جائے، اپنی ذات پہ تکلیف لے رہے ہیں. جب آ گیا تو پھر بیان ہو گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانا نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، تعاون کرنا. جب رسول کا کام کیا ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا اس کے علاوہ نہیں ہے کہ کنوے کر دینا، اس نے تمہارے پہ کیا کیا ہے؟ کنوے کیا. تم اس کی ہیلپ کیسے کرو گے؟ یو شوڈ کنوے دی میسج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف اس طرح بھیجا جائے جس طرح رسول بھیجا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے کس پہ رسالت بھیجنی ہے، ورنہ سب کے پاس آ جائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم، ان کا میثاق، وَمِنْكَ، اور تجھ سے، صاحب قرآن جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، وَمِنْكَ وَمِن نوح. اب لوگ بحث بنیں گے کہ آپ اس کو محمد کہہ رہے ہو یا محمد رسول ہے اور نبی، میرا اس بحث میں جانے کا کوئی کام ہی نہیں. وَمِن کا تجھ سے، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبراہیم، اور ابراہیم سے، وَموسیٰ، وَعیسیٰ، اور عیسیٰ سے. اب اس آیت کو وہ ریپیٹ کرے گا قرآن میں، وَعیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے. اور یہ عہد کیسا ہے جو وہاں کہا تھا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِی وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اسری کو سنونیم آیا میثاقاً غلیظا. اب اس کو وہ ریپیٹ کیسے کرے گا؟ سورہ شورا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ شورا اس کی آیت نمبر جو ہے 13، آیت نمبر 13 ہے. شرع لکم، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے آ رہا ہے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو حدود بندی بنائی ہے نا، غور سے سنیے. شرع لکم من الدین، اس نے جو دین میں تمہاری شرع کی ہے، شریعت جس کو تم بولتے ہو، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وہ بہت سارا، وہ بہت کچھ، وہ جو ما وصی بہ، وہ جو وصیت کیا گیا، وہ جو حکم دیا گیا، بہ ساتھ اس کے، نوح، جس خطے میں آئے ہیں ان کے پاس جس زبان میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم انسانوں کو جو میں نے شریعت بنائی ہے، ڈفرینٹ نہیں بنائی شریعت اس نے. ما وصی بہ نوحا، وہ جو حکم دیا گیا نوح، والذی، وہ جو کیا، جو نوح وصیت کیا گیا، والذی،
اوحینا الیک، وہ جو ڈالا گیا طرف تیرے، والذی اوحینا الیک، یہ دیکھا، ومنو ومن کا اور تجھ سے، و ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ بیٹا مریم کا، 5 کا نام لیا. اب یہاں دوبارہ کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین، اس نے دین کی شرع مقرر کی تمہارے لیے، انسان ذات کے لیے، ما وصا بہ نوحا، وہ جو حکم دیا گیا جس کے ساتھ نوح، والذی وہ جو اوحینا الیک ڈالا گیا طرف تیری، وما وصینا بہ ابراہیم وہ جو اس کے ساتھ ابراہیم حکم دیا گیا، وموسیٰ و عیسیٰ، کیا ان اقیم الدین، کہ دین پہ، شرع لکم من الدین، ان اقیم الدین کہ دین پہ قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اس میں تفریق مت کرو، مگر کیا مسئلہ ہے، کبر علی المشرکین، مشرکین پہ یہ چیز بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، کیا ما تدعو الیہم، ما تدعو الیہ جس کی طرف اس کو تم بلاتے ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے یہ شریع بنائی ہے. اب اسی صورت میں رہے گا ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو دین میں ان کے لیے شریعت بنا رہے ہیں، کہ وہ نہ ہو جو نوح کو دی، وہ نہ ہو جو ابراہیم کو دیا، وہ نہ ہو جو تیری طرف وحی کیا گیا، وہ نہ ہو جو موسیٰ کی طرف گیا، وہ نہ ہو جو عیسیٰ کی طرف دیا گیا. ام لہم شرکاء کہاں آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی صورت میں آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ شورا اس کی آیت نمبر 21. ام لہم شرکاء، اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا دی کہ میں نے تم انسان ذات کے لیے شریعت بنائی ہے، وہ جو نوح اور تیری طرف نبی علیہ السلام کی بات جن پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریعت ہے، کیا ان کے لیے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین جو دین میں ان کے لیے شرع کر رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ جس کی نہیں ہے اجازت ساتھ اللہ کے، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی بھی اس کا اذن نہیں دیا گیا. یہاں لوگ بیٹھ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کسی بڑے مفتی سے پوچھ لو، مفتی فتویٰ دینے والا، حکم دینے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم، قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے بیچ ان کے. تو تم نے ایک انسان کو مفتی بنا دیا. غیر فتویٰ للمفتی، مفتی کی دین اسلام میں تو، اور جو نوح کو وحی دیا، جو نوح کی طرف حکم دیا، جو قرآن آیا، جو ابراہیم اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی، انسان ذات اس کے علاوہ نہیں بنائی. یہ شریعت لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین، میں نے جو تمہارے لیے دین کی شریعت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نام بتائے ہیں، اور یہ قرآن سب پہ مہیمن ہے، بتا رہے ہیں اس کو. اب جو لوگ خود سے بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. وہ پوچھ رہے فتویٰ پوچھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ دے دیا جی مفتیان اعظم، مفتی بنا دی، ڈگری دے دی مفتی. یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے مفتی کا اسلام کے اندر، کہیں فٹ ہوتا ہے. واٹ از دی میننگ آف مفتی؟ فتویٰ دینے والا. منی کا ان کا فتاویٰ ہے، نام سن لو تم لوگوں سے بڑے بڑے مفتی، وہ فتویٰ دے دیا. بھائی فتوے کا مطلب ہوتا ہے حکم، فیصلہ، آرڈر. وہ دین میں حد کہہ رہے نہیں، وہ اس کے مطابق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. بھائی جو نوح علیہ السلام دیے گئے اس میں ڈھونڈ لو، جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس میں ڈھونڈ لو، جو توریت میں دیا گیا اس میں ڈھونڈ لو، جو ابراہیم علیہ السلام دیے گئے اس میں ڈھونڈ لو. یہ تمہارے سامنے کتاب اللہ کی کھلی ہوئی ہے، والذی اوحینا الیک، اس میں ڈھونڈ لو. لوگوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے کی حکم غلط نہیں دے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ منسوخ ہو گیا، اب میں یہ صحیح بات یہ کہہ رہا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس نے زمین آسمان چاند ستارے بنائے میں چل رہے ہیں، خراب ہوئے ہیں. ما کان ربک نسیا، اللہ سے بھول ہونے غلطی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. غلطی تیری میری ذات میں ہے، باقی سارے چرند پرند میں. وہ سلمان علیہ السلام نے کہا نا میں دیکھتا ہوں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا. ہدہد کے بارے میں کہا پرندہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہو کلمہ فیصلے کا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ یہ مفتیوں کے بارے میں آیت ہے۔ آپ اور میں اور یہ جو گلی میں بچے پڑھ رہے ہیں، سکولوں میں مس سے پڑھا رہی ہیں ٹیچر، میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں، یہ تو دین میں شریعت نہیں بنا رہے، یہ تو دین میں فتویٰ نہیں دے رہے۔ یا ہم کسی انڈین میں کسی جا کے کسی تانترک سے جا کے فتویٰ مانگ رہے ہیں لوگ؟ یہاں لوگوں کے نام لکھے ہوئے، مفتی آگے نام لکھا ہوا ہے، مفتی آگے نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بندے نے کہا یہ مفتی کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ فتویٰ دیتے ہیں دین، یہ دین میں شریعت بناتے ہیں۔ اگر اس نے اسی کتاب سے پڑھ کے سنانا ہے پھر آپ بھی مفتی ہو۔ اور کسی مفتی سے پوچھ لو، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کہا کیا مطلب تعلیم حاصل کی؟ یہی ہے تم کو اللہ کے رستے سے روکنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے، یعنی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، تعالیٰ کہہ رہا ہے وان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے خود سے بنانے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ دے جو محمد علیہ السلام کو کہہ رہے والذی اوحینا الیک، بولا نا والذی اوحینا الیک، وہ جو وحی کیا گیا تیری طرف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دے قل لا اجد فی ما اوحی الی، کہ میں نہیں پاتا بیچ وہ جو میری طرف وحی ہوا ہے، محرم حرام شدہ، علی طائم اوپر کھانے والے کی، یطعمہ وہ اس کو کھاتا ہو، الا مگر ان یکونا کہ وہ جو کھاتا ہو وہ ہو، یعنی کہ اس کا مینیو یہ نہ ہو، الا ان یکونا میتۃ او دما مصفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق وما احل به لغیر اللہ، بتا دیا۔ اب جب مفتی کے بعد مفتی بولیں گے نہیں کتا نہیں کھاؤ، نہیں جی یہ کیکڑا نہیں کھاؤ، نہیں جی یہ شاہین نہ کھاؤ، جی الو کا گوشت نہ کھاؤ، وہ فتوے دینے پر آ رہا ہے۔ وہ نہیں دے گا تو اس کا مدرسہ بند، اس کا تعلیم بند، اس کی گاڑی میں پیٹرول کہاں سے ڈالے گا، اس کا سارا کاروبار ختم۔ وہ بولے کہ بھائی اگر وہ یہ بول دے کہ بھائی اگر صرف اللہ کی کتاب ہی پڑھنی ہے تو پھر میری تو چھٹی ہوگی نا، پھر بولے گا پھر سارے پڑھ لو، میری تو چھٹی ہوگی پھر۔ تو اب آگے ہم سورہ احزاب پر واپس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا میثاق، ومن کا اور تجھ سے، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ان سے جو ہم نے میثاق لیا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے جو میثاق لیا ہے بہت امپورٹنٹ، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِی، اس کے اندر ومن کا بھی آ رہا ہے۔ لینے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ کہ وہ سوال کرے پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کا، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے انکار کرنے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کی رسول کی بات مانتے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا، وجنودا لم تروہا، اور ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھا، وجنودا لم تروہا، ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آگے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مطلب چاروں طرف سے انہوں نے تمہیں گھیر لیا، وَإِذْ، اور اس وقت، زاغت الابصار، جو تمہاری سوچ تھی وہ زیرو ہو گئی تھی، وَبَلَغَتِ اور پہنچ گئے تھے القلوب، جو قلوب ہیں، الحناجر، گلوں میں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ مطلب تم اپنے منہ سے ایسی بات کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، تو تمہارا جو مائنڈ تھا، جو تمہارے دماغ میں تھا، وہ تمہاری زبان پر آ گیا تھا، کہ قلب جو ہے وہ دل پہ پہنچ گیا تھا، مطلب کہ جو تمہارے اندر تھا وہ تمہاری زبان پہ آ گیا، تم اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پھنسا دیا، کہ تمہارے دماغ میں یہی تھا، وہ تمہاری زبانوں پر آ گیا۔ دل کسی کا منہ میں نہیں آ گیا تھا، یار میرے منہ میں دل آ گیا، ایسا نہیں تھا، جو تمہارے سوچ تھی وہ تمہاری زبان پر آ گئی تھی۔
ہنالک اس وقت ابتلیا آزمائے گئے المؤمنون ایمان والے، مطلب وزلزلوا زلزالا شدیدا جھنجھوڑے گئے جھنجھوڑنا بہت سخت قسم کا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ تو اس وقت وہ منافق لوگ جن کے قلوب جو ہیں، جن کی جو سوچ میں تھا، جو زبانوں میں آ گیا کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے، جن کی سوچ خراب تھی، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ دھوکہ تھا۔ یہ ان کی سوچ جو تھی نا، ادھر جو تھی مائنڈ میں، وہ ان کی زبان پر آ گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ جب بولی ایک جماعت ان میں سے، کن میں سے؟ مومنوں میں سے، جو اس میں جو منافق لوگ تھے ان میں سے ایک جماعت بولی یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والے، لا مقام لکم نہیں ہے یہاں تمہارا کھڑا ہونا، آج تمہارا یہاں پہ کوئی مقام نہیں ہے، تمہارے پاؤں نہیں جمتے یہاں پہ، آج تمہیں اسٹیبلٹی نہیں ہے، فرجیو مڑو، واپس مڑو، وَيَسْتَأْذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور اجازت مانگنے لگا ان میں سے ایک گروہ نبی سے، یقولون یہ کہنے لگے ان بیوتنا کہ بے شک جو ہمارے گھر ہیں، اورا وما، اچھا یہ لفظ تھا اس دن جو آپ سے پوچھ رہے تھے عورت والا، وما ہی بِأَوْرَا اور وہ اورا نہیں تھا۔ اب یہاں یہ ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور وہ جو ہے وہ غیر محفوظ تھے نہیں۔ ایکچوئل جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں رہنے دو، ہم ساتھ نہیں آ سکتے، مطلب ان یریدون الا فرارا، وہ ایکچولی فرار مانگ رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اور اگر وہ داخل ہو جاتے من اقطارها اس کی باؤنڈری سے، کہ دشمن کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے اور دشمن جو ہے وہ ان کے باؤنڈری سے، اس شہر کی باؤنڈری سے وہاں داخل ہو جاتا، ثم سئلوا الفتنہ پھر جنگ کا کوشچن کیا تھا، ہاں بھائی لڑو گے، ثم سئلوا الفتنہ تھا، لآتوها تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوا بها الا یسیرا اور نہ دیر لگائیں گے مگر بہت ہی آسان۔ وہی مطلب یہ ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ پھر ان سے فساد چاہے جائے، مطلب خانہ جنگی مانگی جائے تو وہ اسے ضرور دیں گے، منظور کر لیں گے، اور گھروں میں صرف تھوڑی سی دیر لگائیں گے، تو وہ گھروں میں ہوں گے اور بولیں گے گھروں میں چھپے ہوئے، باہر سے گھیرا مار دیا۔ وَلَقَدْ كَانُوا اور تحقیق عہد کر چکے تھے، عہد اللہ من قبل سے پہلے اللہ سے، لا یولون الادبار کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا اور جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ سوال کیا جائے گا، کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جنگ کا مسئلہ آئے گا تو ہم جائیں گے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں، ہم نے گھر میں، ہماری گھر میں ضرورت ہے، ہمیں گھر میں ہونا چاہیے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تھوڑا سا عقل تو استعمال کریں، اگر وہ شہر میں گھس گئے باؤنڈری سے، من اقطارها قطر کی جمع ہے، قطر یہ ہوتا ہے ایک باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری تک کا جو لکیر کھینچی جاتی ہے، اگر اس کی وہ سراؤنڈنگ سے آ گئے اور پھر ان سے ثم سئلوا الفتنہ پھر لڑائی کا اناؤنسمنٹ کیا جائے تو پھر وہ دیر نہیں لگائیں گے، مطلب پھر ان کو بہت آسانی ہوگی، ما تلبسوا بها الا یسیرا پھر بہت آسانی سے وہ ختم کر دیں گے۔ قل ان کو کہو لن ینفعکم الفرار یہ بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، یہ بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت اگر تم بھاگو گے موت سے، اول قتل یا لڑائی سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا ہی۔ قل ان کو کہو من ذا الذی بھلا کون ہے جو یعصمکم من اللہ جو تمہیں بچاتا ہے اللہ سے، ان اراد بکم سوء اگر اللہ نے تمہارے لیے برائی لکھی ہے تو اللہ کے سوا کون ہے، اگر اللہ نے تمہیں یہاں مارنا ہے تو وہاں کون تمہیں بچائے گا گھر میں، او اراد بکم رحمہ اور اگر اس نے تمہارے اوپر یہاں میدان جنگ میں تمہارے پر رحم لکھا ہے تو کون تمہارے کو کیا کہتے ہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ قد یعلم اللہ، تحقیق وہ اللہ جانتا ہے، المعوقین روکنے والے منکم تم میں سے، کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا یا اہل یثرب، آج تم میں سے یہاں لوگ کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ اپنے گھروں میں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، کچھ لوگ ہیں بولنے والے معوقین، یہ لوگوں کو بولنے والے، اور جب کچھ لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا ہم واپس جانا چاہتے ہیں، نبی سے اجازت مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے منع کرنے والوں کو تم میں سے، والقائلین کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، حلم الینا کہ آ جاؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباسا اور مت جاؤ لڑائی کی طرف، الا قلیلا مگر بہت کم، اشقۃ علیکم یہ بخل کرتے ہیں علیکم تمہارے متعلق، فاذا جاء الخوف پھر جب آئے خوف، رأیت ہم تو دیکھتا ہے ان کو، ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں تیری طرف، کیسے دیکھتے ہیں، تدور اعینہم گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت جیسے موت ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، فاذا ذهب الخوف تو جب ان سے خوف چلا جاتا ہے، سلکوکم تو پھر تمہیں تانے دینے لگیں گے، بالسنۃ سات زبانوں سے، حداد تیز زبانوں سے، اشقۃ علی الخیر کہ وہ بخیلی کرتے ہیں اوپر مال کے، کیا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مال بھی دو، اولئک لم یؤمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے اوپر یہ سب کے سب آسان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔